سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسلامی ریاست نے مختلف ادوار دیکھے۔ وقت گزرتا گیا، خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی۔ سن 60 ہجری میں جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے یزید کو اقتدار منتقل کیا گیا۔ یزید کے اقتدار سنبھالتے ہی اسلام دنیا کی چند بڑی شخصیات سے بیعت لینے کا عمل شروع ہوا، جن میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین کا نام سب سے نمایاں تھا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت ایک عجیب بے چینی محسوس کی جا رہی تھی، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ امام حسین صرف ایک سیاسی شخصیت نہیں بلکہ رسول اللہ کے اہل بیت کے چشم و چراغ اور امت کے لیے ایک عظیم دینی اور اخلاقی مرجع ہیں۔ یزید کی جانب سے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم ملا کہ وہ امام حسین سے فوری طور پر بیعت حاصل کرے۔ ایک رات امام حسین کو گورنر ہاؤس میں طلب کیا گیا، وہاں مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ یزید کی بیعت کا مطالبہ پیش کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے نہایت وقار کے ساتھ فرمایا کہ میری جیسی شخصیت کسی یزید جیسے شخص کی ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتی۔ آپ نے واضح کیا کہ اس قسم کا معاملہ پوشیدہ انداز میں نہیں بلکہ عوام کے سامنے ہونا چاہیے۔ امام حسین جانتے تھے کہ اب انکار کے بعد مدینہ میں ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نانا کے دیس میں خون ریزی ہو، چنانچہ آپ نے اپنے اہل خانہ اور قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ آپ بار بار اپنے نانا رسول اللہ کے روضہ مبارک پر حاضر ہوتے، دعا کرتے اور آنے والے حالات کے لیے اللہ سے رہنمائی طلب کرتے۔ روایات کے مطابق مدینہ سے روانگی سے قبل آپ نے رات کے وقت روضہ رسول پر حاضری دی اور طویل دعا کی۔ یہ لمحہ انتہائی جذباتی تھا۔ 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے ساتھ اہل بیت کے افراد، خواتین، بچے اور چند وفادار ساتھی بھی موجود تھے۔ یہ کوئی فوجی لشکر نہیں بلکہ ایک خاندان اور مخلص رفقا پر مشتمل قافلہ تھا۔ مدینہ سے نکلتے وقت امام حسین نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی۔ کئی دن کے سفر کے بعد قافلہ مکہ معظمہ پہنچ گیا، جہاں اس وقت پورے عالم اسلام کا مرکز قائم تھا۔ حج کا موسم قریب آ رہا تھا اور مختلف علاقوں سے لوگ یہاں جمع ہونا شروع ہو رہے تھے۔ امام حسین کی آمد کی خبر تیزی سے پھیل گئی، لوگ جوک در جوک ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس دوران عراق کے شہر کوفہ سے خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ اہل کوفہ یزیدی حکومت سے نالاں تھے۔ ہزاروں خطوط میں امام حسین کو دعوت دی گئی کہ وہ عراق تشریف لا کر ان کی قیادت نبھالیں۔ امام حسین نے جلد بازی کے بجائے حالات کی تحقیق کا فیصلہ کیا اور اپنے قابل اعتماد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ مکہ میں قیام کے دوران امام حسین مسلسل عبادت، ملاقات اور مشاورت میں مصروف رہے۔ بظاہر حالات امید افزا دکھائی دے رہے تھے، مگر تقدیر ایک ایسے باپ کی تیاری کر رہی تھی جو چند ماہ بعد کربلا کے میدان میں رقم ہونے والا تھا۔ اس سے آگے کا احوال جانیں گے اگلی قسط میں۔